نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں. آپ کا نور ہونا دو طرح ہے، نور حسی ظاہری اور نور ہدایت اور نور معنوی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو انسان نور ہدایت اور نور معنوی نہ مانے وہ تو ہے ہی کافر. جو کہتے ہیں نبی پاک ہدایت کا نور نہیں، آپ کی وجہ سے ہدایت نہیں ملتی، وہ تو کافر بے ایمان ہے. اور جو نبی پاک کو نور ہدایت تو مانے، نور حسی ظاہری اس کے بارے اختلاف ہے، ہم مانتے ہیں، کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. اچھا جب انہیں کہا جی کیوں نہیں مانتے، انہوں نے کہا جی حدیث ضعیف ہے. ہم نے پوچھا کون سی، انہوں نے کہا جی سوئی والی حدیث کہ حضرت عائشہ سلائی کر رہی تھی اور گر گئی سوئی، نبی پاک آئے مسکرائے اور سوئی مل گئی، یہ حدیث جی ضعیف ہے. ہم کہتے ہیں ایک یہی حدیث ہے، اور بھی تو ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو نہیں ملی. میں کہتا ہوں ہم بتاتے ہیں. یہ آتا نہیں. اس وقت صرف 4 یا 5 حدیثیں پیش کروں گا اور صحیح السند. پہلی حدیث ربیہ بنت معوذ بن افرا بیان کرتی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا نبی پاک کا حلیہ. وہ کہتی یا بنیا، اے بیٹے، لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، اگر تو نبی پاک کو دیکھتا تو چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھتا. اب چڑھتے ہوئے سورج میں نور حسی ظاہری ہونا واضح ہے. یہ حدیث سنن دارمی میں موجود ہے، طبرانی کبیر میں ہے، طبرانی اوسط میں ہے، شعب الایمان میں ہے، مصابیح السنت میں ہے، مشکات المصابیح میں ہے. ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کان الشمس تجری فی وجہی، لگتا تھا سورج نبی پاک کے چہرے میں چل پھر رہا ہے. اور جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں سورج چہرے میں نظر آتا، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں نہیں جی ظاہری نور نہیں تھا. انہوں نے دیکھا نہیں، انہیں کیا پتا. جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں سورج چہرے میں چلتا ہوا نظر آتا، محسوس ہوتا. یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں، ابن حبان میں، مصابیح السنت میں، مسند احمد بن حنبل میں، جامع ترمذی کا حدیث نمبر 3648 اور شرح السنہ وغیرہ میں موجود ہے. ایک اور حدیث کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، نبی پاک کے سامنے والے ثنایا دانتوں کے درمیان کچھ خلا تھا. اب ہمارا کیا ہے، اگر کوئی ہونٹ کھولے اور منہ بند ہو تو دانتوں کے درمیان اندھیرا نظر آتا ہے، اندھیرا محسوس ہوگا. نبی پاک کا شان اذا تکلم رویا کن نور یخرج من بین ثنایاہ، بلا وجہ تو ہونٹ کھول کر بیٹھنا بھی عجیب لگتا ہے، اور جب بات کرتے منہ کھلتا تو آپ کے ثنایا کے درمیان میں سے نور کی طرح کوئی چیز نکلتی نظر آتی. اب نظر آتی کہہ رہے ہیں دیکھنے والے، تم کہتے ہو نہیں جی اس سے مراد ہدایت ہے. یہ ہدایت تو ہے، جو عبارت ہے اس کے بلا وجہ انکار کی ضرورت نہیں، ماننا چاہیے. یہ حدیث اذا تکلم رویا کن نور یخرج من بین ثنایاہ، یہ حدیث سنن دارمی میں موجود ہے، شمائل ترمذی میں ہے، مشکات المصابیح میں ہے، سنن بہقی میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. ایک اور حدیث مشہور صحابی کعب بن مالک، یہ توبہ والے صحابی، 3 لوگ جن پر توبہ قبول ہوئی اور سورہ توبہ کی کچھ آیات نازل ہوئی جن کی وجہ سے پوری سورت کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے. یہ کعب بن مالک اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، لمبی حدیث ہے. تو اس میں جب توبہ قبول ہوئی، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس وقت صورت کیا پیدا ہوئی وہ بتاتے ہیں. میں نبی پاک کے پاس گیا، میں نے دیکھا قد استنار وجہہ کانہ قطعۃ قمر، نبی پاک کا چہرہ روشن تھا گویا چاند کا ٹکڑا ہے. آگے کہتے ہیں اور جب نبی پاک خوش ہوتے تو یہ پہچان تھی نبی پاک کی خوش ہونے اور راضی ہونے کی کہ آپ کا چہرہ وہ استنارہ چمک اٹھتا. میں اس کا ترجمہ ایک اور کیا کرتا ہوں استنارہ کا، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں نور بکھیرتا، روشنی بکھیرتا. اب چاند صرف چاند ہی کہا جائے تو بھی روشنی تو بکھیرتا ہے نا، اسی ظاہری نور تو اس میں بھی ہے. یہ کہنا کہ اسی ظاہری نور نہیں، یہ تو غلط ہو گیا. یہ حدیث بخاری شریف میں 2 جگہ موجود ہے، حدیث نمبر 3556، حدیث نمبر 4418، مسلم شریف میں
حدیث نمبر 2769. اس طرح یہ حدیث مستدرک امام حاکم میں، امام نسائی کی سنن کبریٰ میں، امام طیالسی کی کتاب مسند میں، طبرانی کبیر، مشکات المصابیح اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. ایک اور حدیث، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گھر تشریف لائے اور آپ کے چہرے کی لکیروں سے، پیشانی پر جو لکیریں ہوتی ہیں، لکیروں سے روشنی جس طرح بجلی چمکتی یوں چمک رہی تھی. دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرورن، خوشی کی حال میں نبی پاک میرے پاس تشریف لائے. تبرو کو اساریر و وجہ ہی، نبی پاک کی چہرے کی لکیریں تبرو کو برق چمک بکھیر رہی تھیں، بجلی کی طرح چمک رہی تھیں. یہ حدیث سنن ابو داود، جامع ترمذی، سنن نسائی، صحیح بخاری شریف میں 2 جگہ ہے. بخاری شریف کا حدیث نمبر 3555، 6770 ہے. مسلم شریف 1459 نمبر پر. مصنف عبد الرزاق اور مسند احمد بن حنبل، ابن حبان، مشکل الآثار امام طحاوی کی، مان الآثار امام طحاوی کی، سنن دار قطنی اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. یہ چند حدیثیں اس لیے پیش کی کہ ثابت ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے، نبی پاک کا ظاہری نور ہونا وہ صرف قیاس نہیں، وہ حقیقت ہے. یہاں ذکر ہے ربیہ بنت معوذ بن افرا کا. یہ معوذ بن افرا کی بیٹی ہیں جو روایت کرتی ہیں حدیث. یہ ربیہ کا باپ کون ہے؟ یہ ایک عوامی مغالطہ ہے جس کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بہت سے خطیب، چھوٹے اور کئی بڑے بڑے خطیب بھی بول جاتے ہیں کہ ابو جہل کو قتل کرنے والے 2 ننھے منھے بچے تھے. میں اس وقت ان بچوں کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں. بچے نہیں تھے، بالغ تھے، بڑے تھے. پہلی بات کہ جنگ بدر میں کوئی نابالغ بچہ شامل نہیں ہوا، اس بات پر سیرت والوں کا اتفاق ہے. سیرت اور تاریخ میں اور محدثین کی کتابوں میں اس بات پر اتفاق ہے کہ جنگ بدر میں کوئی نابالغ بچہ شامل نہیں ہوا. جنگ احد میں ہے 1-2 مثالیں، جنگ بدر میں کوئی نابالغ شامل نہیں ہوا. دوسری بات، یہ معاذ اور معوذ ان کو کہا جاتا ہے ننھے منھے بچے. تو جو بچہ ہو، نابالغ ہو جنگ بدر کے موقع پر، تو اس کی بیٹی نبی پاک کی زندگی میں جوان کیسے ہو سکتی ہے؟ سوال بنے گا نا. کیونکہ جنگ بدر کے بعد 8.5 سال کے بعد نبی پاک کا وصال ہو گیا. بھی جو جنگ بدر کے موقع پر نابالغ بچہ ہے اسے کچھ دیر بعد تو بالغ ہونا چاہیے نا. بالغ ہونے کے بعد پھر 9 مہینے حمل کے بھی چاہیے. کم از کم 1 سال تو اور کم کر دیں تو 7.5 سال عمر میں بچی جوان تو نہیں ہو پائے گی. بھی اگر معوذ کی شادی ہو چکی ہو اور اس وقت نابالغ ہوں، بعد میں بالغ ہوئے، مان لیا جائے، پھر کم از کم وہ 1 سال تو پڑ جائے گا نا جنگ بدر کے بعد. تو جو بچی 1 سال کے بعد پیدا ہو اس کو پھر 7.5 سال میں تو جوان ہونا ممکن نہیں. اور یہ بخاری شریف میں حدیث ہے. یہ ربیہ کہتی ہیں جب میری رخصتی ہوئی، عرب میں نکاح بچپن میں کر دیتے تھے، رخصتی بچپن میں نہیں کرتے تھے. جب میری رخصتی ہوئی، نبی پاک تشریف لائے، میرے پاس بیٹھے اور یہ معاملہ ہوا، یہ گفتگو ہوئی. یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. پھر دیکھیں ایک اور حدیث ہے. ربیہ بنت معوذ کہتی ہیں کہ نبی پاک کے ساتھ سفر جہاد پر جوان عورتیں جایا کرتی مریضوں کی مرہم پٹی کے لیے، کھانا پکانا اور دیگر کام کاج کے لیے 7 عورتیں ہوتی. تو اس میں ایک کنہ ہم جاتی تھیں. اب اس لفظ سے لگتا ہے، سوچا جائے کہ ظاہر 15 یا 20 سال کی لڑکی تو نہیں جائے گی میدان جنگ میں. اس نے تو زخموں کو دیکھ کر خود ہی پریشان ہونا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرنا ہے. اس سے لگتا ہے پختہ عمر تھی. تو رہی یہ بات جو انہیں کہا گیا حدیث اسنانہما، ان کی عمریں نئی تھی، نوجوان تھے. تو حدیث ان کا میں نے
ننھے منہ ضرور کرنا ہے، نو عمر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی وہ جسمانی ساخت اس طرح ہوتی ہے کہ عمر اچھی خاصی ہونے کے باوجود لگتے ہیں چھور چھار، اندازہ ہو جیسے بھی 20-24 سال عمر ہے تو عبد الرحمن بن عوف نے سوچا ہو بڑے تجربہ کار ماہر لوگ ہوتے، یہ تو 9 عمر ہے، اگر ممکن ہے نا۔ بل ننھے منھے بچے بنانا یہ ایک طرح سے وہ زیادتی تھی اس کو، اور یہ ایک چونکہ مغالطہ ہے۔ میں اس پر کسی وقت تفصیل سے دلائل پیش کروں گا، لیکن ایک اجمالی خاکہ وہ کافی ہے، کیونکہ یہ اس ربیہ کا نام آیا معوذ کی بیٹی کا، تو کوئی یہ نہ سوچے یہ تو جو اس وقت پیدا بھی نبی پاک کی تو وہ جی جنگ بدر کے بعد چھوٹی سی بچی تھی، شاید اسے یاد رہا یا نہیں، تو نہیں، یہ سمجھدار تھی۔ اور معوذ کو خواہ مخواہ ننھا منھا بچہ بنایا گیا، معوذ اور معاذ کو۔ ہمارے لوگ پھر تعجب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعد عالم بننے والے معوذ بولتے ہیں اس کو، معاذ اور معوذ، اور ہمارے عوام ایسے ماشاءاللہ کہ علماء سے پوچھنا نہیں، جس کو اچھا باز کرنا آگے اسی کو عالم سمجھ بیٹھے۔ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔